السلام علیکم اور بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک خیریت الحمدللہ سر، کل میں تمہیں کال کی تھی. جی جی ٹھیک ہے، اور اس ڈسکشن کے دوران آپ نے ایک بات کی جو بات مجھے نا ابھی تک ہضم نہیں ہوئی، رات میں نیند بھی نہیں آئی. اچھا وہ گل ایسی تسی ہے کہ پاکستانی جو یوتھ ہے وہ دنیا بھر کو اس کی ضرورت پڑے گی. بالکل ٹھیک کہا میں نے. مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی، میں رات بڑا تڑپتا رہا ہوں کہ یہ جانی کیفیت میں رہا ہوں کہ آخری کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل. تو میں کیا نہیں تہاڈے کولوں پوچھنا بھی ہے تے ریکارڈ بھی کرنا ہے تاکہ باقی لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ پیچھے بیہائنڈ ریزنس کی ہیں. اور یہ اگر واقعی جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہے تو یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے اور ہمیں بتانا چاہیے، لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے. تو کائنڈلی ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. بالکل ڈالتا ہوں. ویسے راتی میں فون کر لینا تڑفن دی بجائے میں تینوں نہیں میں چاہ گیا سی کہ میں تہانوں آن کیمرہ لے کے آواں اور پھر پوچھاں تہانوں، اچھا کیونکہ کئی چیزیں پھر اسکپ ہو جانی تھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. میں ان آل آنیسٹی اینڈ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اچھا کہ پاکستانی یوتھ کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہوگا. آنے والے چند سال آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستانی یوتھ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا. یعنی ویسٹرن ورلڈ میں بھی پاکستانی یوتھ آپ کو نظر آئے گا، ہر شعبے میں نظر آئے گا. آپ کہیں بھی دیکھ لیں، یو ایس سے چلے جائیں گے وہاں بھی پاکستانی، آسٹریلیا جائیں گے، آپ دنیا کے کسی خطے میں جائیں گے آپ کو پاکستانی یوتھ نظر آئے گا اور ہر شعبے میں نظر آئے گا. وہ تو ابھی بھی موجود ہیں، ابھی موجود ہیں، لیکن ڈومینیشن ہمارے یوتھ کی ہوگی. اور اس کی کچھ یہ کیسے ہوگا؟ ریزنز ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہوگا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کووڈ کی سچویشن کے بعد پوری دنیا میں اس وقت ہر شعبے میں ڈیمانڈ فیکٹر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. کس حوالے سے؟ ہر شعبے میں ورک فورس چاہیے، اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اسکلڈ ورک فورس کی پوری دنیا میں ضرورت ہے اور ہر شعبے میں ضرورت ہے. خاص طور پر اگر آپ یورپ کی بات کریں تو یورپ کا فنومینا یہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی، اور انہوں نے آبویسلی انٹینشنلی یہ سارا کچھ کیا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ جی ہم آبادی کو کنٹرول کریں تاکہ وسائل کی یوٹیلائزیشن بہتر طور پر ہو سکے. اچھا ویسے اس دور میں تو انڈیا بھی شامل ہے، لیکن یہ آپ نے خاص پاکستان کا ورڈ یوز کیا کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ نظر آئے گی. اس کیسے نظر آئے گی؟ مجھے ابھی بھی آپ کی بات میں سمجھ نہیں آ رہی، ذرا ایلیبریٹ کرو. میں وہی سمجھان جا رہا ہوں، میں بولن دی اجازت تاکہ میں ذرا ایکسپلین کر دیں. اس میں پاکستانی یوتھ بھی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ انڈیا بھی، چونکہ وہاں بھی یوتھ بہت زیادہ ہے، اور یہ ہمارا جو دونوں کنٹریز ہیں یہاں پر یوتھ ایز اے ہول دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اسٹیٹس کہتے ہیں کہ 65% سے زیادہ ہمارے لوگ ینگ ہیں، اور یوتھ کا مطلب ہے 15 سے لے کر 29 ایئرس کی جو ایج بریکٹ ہے اس میں ہمارے 65% لوگ ہیں. اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ یورپ میں چونکہ پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا، اور اس میں ریزن میں نے بتا دی کہ انہوں نے کنٹرول کیا. تو اب اوور دا ایئرس کیا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ینگ جنریشن ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. اب آپ کو وہاں پر لوگ زیادہ ایج کے لوگ جو ہے نظر آئیں گے اور آپ کو یوتھ نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ نے کسی بھی اکنامک سیکٹر کو چلانا ہے اور اس میں آپ نے ترقی کرنی ہے تو یو نیڈ ینگ پیپل ٹو ورک ان دیٹ سیکٹر. آپ آئی ٹی میں آپ کو ینگ لوگ چاہیے، آپ کو ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں ینگ لوگ چاہیے، آپ کو کسی بھی شعبہ، ہر شعبہ میں، بزنس کے حوالے سے آپ بینکنگ سیکٹر میں دیکھ لیں، کسی بھی شعبے میں آپ دیکھیں تو آپ کو ینگ لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ اسکلڈ ورک فورس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. پیپل آر لوکنگ ایٹ ینگ پیپل ٹو ورک ان ویریس سیکٹرز. تو یورپ کا بھی یہی فنومینا ہے. ابھی میں جرمنی کی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ جرمنی میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر کئی بزنس صرف اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے لوگ نہیں ہوتے. اور میں خاص طور پر بتاؤں
ریسٹورانٹ انڈسٹری میں تو یہ فنومینا بہت کامن ہے کہ ایک ریسٹورانٹ صرف اس لیے بند ہو جاتا ہے کہ دے ڈونٹ فائنڈ پیپل ٹو رن دیٹ ریسٹورانٹ، بند کر دیتے ہیں۔ جرمنی کے آفیشیل اسٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہر سال سسٹم میں 5 لاکھ لوگ چاہیے۔ کتنے؟ 5 لاکھ لوگ ہر سال چاہیے تو ان کے ویریس اکنامک سیکٹر جو ہیں وہ اسموتھلی چل سکتے۔ اسی طرح کینیڈا میں بھی ہے، اسی طرح کینیڈا کے ابھی آفیشیل اسٹیٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کم و بیش کوئی 6 لاکھ لوگ سالانہ چاہیے تو پھر ہمارا سسٹم جو ہے وہ افیکٹولی چل سکتا ہے اور جو اکانومی کے مختلف شعبے ہیں وہ صحیح طریقے سے فنکشن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ریکوائرمنٹ یو ایس اے میں بھی ہے، اسی طرح سے آسٹریلیا پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ چاہیے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے چونکہ میری ایوری ناؤ اینڈ دین کہیں نہ کہیں کوئی زوم میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، امپلائرس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ کنٹریز جہاں پہلے یہ تصور بھی نہیں تھا کہ وہ کہیں کہ جی پاکستانی لوگوں کو ہم لینا چاہتے ہیں، مجبوری بن گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تو جتنے لوگ آپ دے سکتے ہیں دے دیں۔ اچھا، اور ہر سیکٹر میں آئی مین ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم میں ہے، آئی ٹی میں ہے، کنسٹرکشن میں لوگ ان کو چاہیے، ہر شعبے میں ان کو لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میرا فرم بلیف ہے اس بات پر کہ آنے والے دنوں میں، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف کوئی نہ کوئی نئی سے نئی اسکیم شروع کی جا رہی ہے جہاں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور آ کے وہاں پر سیٹل ہو جائیں۔ ابھی کینیڈا میں پی آر آپشنز پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان کے وہ پروونسز جہاں پر آبادی بہت کم ہے، آبویسلی پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور وہاں آ کر سیٹل ہوں، وہاں پر آباد کاری ہو، وہاں پر پاپولیشن بڑھے، اور خاص طور پر ینگ لوگ۔ اور اسی طرح سے پھر اسکلڈ ورکر ویزا پر کئی شعبوں میں کام ہو رہا ہے، اور وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں اور آ کے وہاں پر سیٹل ہوں۔ اس طرح یو کے کا آپشن دیکھ لیجئے، اب یو کے میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ویسے تو کئی شعبوں میں وہاں پہ بھی شارٹیج ہے، لیکن ایک بہت ہی ہائی لائٹ ہوا پچھلے دنوں کہ وہاں پر ٹرک ڈرائیورز کی اتنی بڑی شارٹیج ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی 1 لاکھ ٹرک ڈرائیورز کی یہاں پر ضرورت ہے۔ اور یہ بریگزٹ کے بعد اور وہ بریگزٹ کے بعد ہوا ہے کہ جب وہ یورپی یونین سے باہر نکل آئے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے دوسرے کنٹریز میں چلے گئے، پھر ان کے لیے وہاں پر ویزا پالیسیز چینج ہو گئیں اور وہ کئی ریسٹرکشنز آ گئیں، تو لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ چلیں آپ یہ رہنمائی بھی فرمائیں نا، ہماری یوتھ اب یہ دیکھتی ہے جس طرح ہمارا پروگرام، تو آپ ان کو بتائیں کہ باہر جانے کے لیے کس پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے یا کس طرح کوئی وے آؤٹ بھی بتائیں۔ وے آؤٹ اس میں حسن میاں بہت سمپل ہے کہ اب دنیا ڈگریز کی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک دوڑ لگی ہوئی نا جو ڈگریز کی، کہ یہ بزنس مینجمنٹ کی ڈگری اور یہ فائنانس مینجمنٹ کی ڈگری اور یہ فلاں ڈگری اور یہ وہ ڈگری اور یہ ڈگری، یہ ڈگریوں کا جو سلسلہ ہے نا یہاں پر یہ بہت زیادہ، ایک ڈگری کوڈ دی بھی ہوتی ہے، ہاں جی وہ ڈگری ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، وہ والی ویسے آج کل زیادہ چل رہی ہے، ہاں وہ بہت زیادہ آج کل عام ہو گئی آج کل، وہ دیتے بھی کسی پہلے گل کر لیں گے۔ لیکن ابھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈگریوں کے جال میں ہماری قوم پھنسی ہوئی نا، اس کو اس میں سے نکلنا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے، ہاتھ میں ہنر ہو، صحیح بات، آپ دنیا میں جہاں آپ کا دل چاہے جا کر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ یہ میں پورے دعوے سے، پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت اب تو آلریڈی میرے خیال نمبر آف پیپل کو بھیج بھی چکے ہیں باہر، بہت سے لوگ ہمارے سسٹم سے بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں آئے دن، اور اسی لیے یعنی ایکسپلور بھی کر رہا ہوتا ہوں میں، پھر کئی کمپنیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگ چاہیے اور ہمیں دیں، اور سکلز کے ساتھ لوگ ہمیں دیں، ڈگریوں کے ساتھ ہمیں لوگ نہیں چاہیے، ڈگری تو یوزلیس ہے۔ تو میں یہ میرا میسج بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ ہے کہ
ہمارے یہاں لوگ جو پاکستان میں اس وقت ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی اورینٹیشن چینج کریں, اپنا فوکس شفٹ کریں اسکلز کی طرف. ہنر لیں, کسی بھی شعبے کا ہنر لے لیں, وہ آئی ٹی کے شعبے کا ہنر لے لیں, وہ ہاسپٹیلٹی کے شعبے کے ہنر لے لیں, وہ شیف بن جائیں, وہ ریسٹورانٹ مینیجر والے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو ادھر چلے جائیں, وہ کنسٹرکشن سیکٹر کی سکلز لے لیں. بے شمار قسم کی سکلز ہیں جو آپ اگر ایکوائر کریں یہاں پہ تو بڑی آسانی سے دنیا میں کہیں بھی جا کے آپ بڑی آسانی سے کام کر سکتے ہیں اور ایک زبردست کریئر بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو وہاں اسکل شارٹیجز ہیں. ایکچولی میرا جو اس وقت سینٹر پوائنٹ ہے ساری بات چیت کا وہ یہ ہے کہ دنیا میں اسکل شارٹیجز ہیں. دے آر لوکنگ فار ینگ پیپل, دے آر لوکنگ فار اسکلڈ پیپل. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے یوتھ کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ینگ لوگ موجود ہیں اور وہاں پر ینگ لوگ نہیں ہیں. ہاں, تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے پاس ینگ لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس ینگ لوگ ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اور اس اپرچونٹی کو ہم کیپٹلائز کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر انہی ینگ لوگوں کو ریلیونٹ سکلز دی جائیں اور وہ سکلز دی جائیں جس کی ڈیمانڈ ہے, ایسی سکلز نہ دی جائیں جس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ ڈریون سکلز دی جائیں اور پھر ان کو سسٹمیٹک طریقے سے بھیجا جائے جہاں جہاں پر بھی دنیا میں ڈیمانڈس ہیں اور ان کو ایک وے فارورڈ دیا جائے, ان کو سرٹیفائی کیا جائے یہاں پر. اور سکلز کا بھی پھر جو کمپٹنسی لیول وہاں پر ریکوائرڈ ہے اس کے ساتھ میچ کر کے ہم لوگوں کو سرٹیفائی کریں. ہمیں یہ ڈیمانڈ ڈریون کا ورڈ میں نے یوز اسی لیے کیا ہے کہ دا اسکلز دے ریکوائر وہ ان کے اندر ہم پیدا کریں جو واقعی وہاں پر ان کو چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک کام کر لیں یعنی اپنے یوتھ کی الائنمنٹ اس ڈیمانڈ کے ساتھ کر دیں بائی امپارٹنگ دیم دا رائٹ اسکلس, تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جس طرح آبادی بہت زیادہ ہے اور یوتھ بہت زیادہ ہے, ان کو ایک ایگزٹ ملے گا اور یہ جائیں گے بڑے آرام سے جا کے وہاں پر کام بھی کریں اور پھر وہاں سے آپ فارن ایکسچینج بھی ارن کرتے ہیں. جو ریمیٹنسز آئیں گی وہ آپ کے نیشنل ایکسچیکر کو اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ ہوگا. پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں وہ کتنا پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں تو اس سے آپ کا نظام چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ اکانومی کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ینگ لوگوں کو اگر ہم سکلز دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا چلوں, ایک تو ٹیکنیکل سکلز ہیں جس کی ہم نے ابھی بات کی ہے, وہ ٹیکنیکل سکلز دیں تو بڑی آسانی سے یہ انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو اسکل سائڈ ہے, جو اسکل سیٹ ہمیں دینے کی ضرورت وہ ہے سافٹ اسکلس. یعنی ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کریٹ کریں, سافٹ اسکلس پیدا کریں, کمیونیکیشن اسکلس ان کے اندر پیدا کریں, اچھی اسکلس دیں ان کو. تو میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے یہ دنیا کی جو ورک فورس ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ڈائریکٹ آپ کو نہ صرف یہ کہ ینگ لوگوں کو ہوگا بلکہ آپ کے ملک کو بھی ہوگا. زبردست. اور بھی آج آپ نے بڑی اچھی چیزیں انفولڈ کی ہیں جس سے میرے خیال ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا. اور اسی طرح کی خبراں جو ہے نا تسی مزید بھی لے کے آیا کرو پازیٹیو. میں تو پازیٹیو نیوز دینے کا عادی ہوں, میرے پاس نیگیٹو نیوز تو ہوندی نہیں نا میرے کو. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.